بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم عليه النار وبمن تحرم النار عليه على كل هين لين قريب سهل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ دین نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مجموعے کا۔ اگر ایک آدمی بہت عبادت کرنے والا ہے، ساری رات نفلوں کے اندر گزارتا ہے، سارا دن ہاتھ میں تسبیح رکھتا ہے، حج اور عمرہ کثرت کے ساتھ ادا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی غصب کرتا ہے، کسی کو ستاتا بھی ہے، کسی کو تنگ بھی کرتا ہے، تو یہ آدمی کسی صورت میں بھی کامل ایمان والا نہیں بن سکتا۔ اس کے برعکس ایک آدمی بہت شیریں زبان ہے، بہت میٹھی باتیں کرنے والا ہے، جس سے بات کرے اس کے دل کے اندر اتر جائے، ہر ایک کا حق بھی ادا کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، لیکن فرض نمازیں اس کے اندر نہیں ہیں، روزہ اس کے اندر نہیں ہے، حج وہ نہیں کرتا، تو یہ آدمی بھی کسی بھی صورت میں کامل ایمان والا نہیں بن سکتا۔ جب کبھی نام لیا جائے گا دین کا تو اس کے اندر تمام اللہ کے حقوق بھی شامل ہوں گے اور تمام بندوں کے حقوق بھی اسی کے اندر شامل ہوں گے۔ دین نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مجموعے کا۔ بعض اعتبارات سے بندوں کے حقوق زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک اپنی شان استغنا کی وجہ سے، اپنی ستاری اور اپنی غفاری کی وجہ سے بہت سارے اپنے حقوق کو معاف کر دیں گے، یا اللہ پاک اس کی کمی کوتاہی کا مطالبہ نہیں فرمائیں گے، لیکن بندوں کے حقوق کسی بھی صورت میں اللہ پاک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ بندہ خود اس کو معاف نہ کرے۔ ایک تو اس اعتبار سے بندوں کے حقوق کو زیادہ اہمیت دی گئی، دوسرے اس اعتبار سے کہ اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں واقعات ایسے ملتے ہیں
جس میں مسلمانوں کے بہترین اخلاق کو دیکھ کر بڑے بڑے سنگ دل اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور شاید 2-4 واقعات بھی ایسے نہیں ملتے کہ ایک آدمی دوسرے کی عبادت کو دیکھ کر مسلمان ہوا ہو، کسی کی تہجد دیکھ کر کوئی مسلمان ہوا ہو، شاید ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ ایسے واقعات ہزاروں کے حساب سے ملتے ہیں کہ دوسرے بندے نے، جس نے قسم کھا لی تھی کہ میں مسلمان نہیں ہوں گا، اس کے باوجود جب مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا تو انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ رسول پاک علیہ السلام ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، ایک ایمان والا اگر اپنے اخلاق کو اچھا کر لے تو اپنے بہترین اخلاق کی وجہ سے قیامت والے دن وہ عبادت گزار کے درجے کو حاصل کر سکتا ہے، بغیر تہجد پڑھے ہوئے تہجد کا اجر و ثواب اس کو مل جائے گا، بغیر روزے کے روزوں کا اجر و ثواب اس کو مل جائے گا۔ دوسری حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامہ خلق حسن، قیامت والے دن جب نامہ اعمال ترازو میں رکھ کر تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزنی چیز اگر کسی ایمان والے کی ہوگی تو اس کے بہترین اخلاق ہوں گے، بہترین اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں اس آدمی کے بارے میں جس آدمی پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، اور اس آدمی کے بارے میں کہ جہنم کو اس پر حرام کر دیا، نہ وہ جہنم کے اندر جائے گا نہ جہنم اس کو جلائے گی، ایسے آدمی کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کون ہے؟ علی کل ہین لین قریب سہل، یہ وہ ایمان والا ہے جو بہت نرمی والا ہو، جو بہت نرم اخلاق رکھنے والا ہو، جس کی زبان بہت میٹھی ہو، جو بہت اچھے طریقے سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہو، یہ وہ آدمی ہے جس پر اللہ پاک نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والوں کو تو کل جمل العنف، اس اونٹ کی طرح ہونا چاہیے جو فرما بردار اونٹ ہو۔ اونٹ کی خصلت اور اونٹ کی صفت یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کی مہار کو پکڑ کر چلے تو وہ اس کی فرما برداری کرتا ہے، اور جہاں وہ اشارے سے اس کو بٹھانا چاہے وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی اونٹ یہ نہیں کہتا کہ یہاں تو سایہ نہیں ہے میں یہاں نہیں بیٹھتا، یہاں گھاس نہیں ہے میں نے یہاں نہیں بیٹھنا، یہاں پانی نہیں ہے میں نے یہاں نہیں بیٹھنا، جہاں کہیں ان انیخ علی صخرۃ استناخ، اگر وہ کسی چٹان کے اوپر بھی اس کو بٹھا دیا جائے تو وہاں بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک ایمان والے کی شان ایسی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال رسول پاک علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے اندر بہترین اخلاق کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ آج کے دور میں ہم سب اچھے اخلاق صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ اچھا اخلاق یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سامنے آ جائے تو مسکرا کر اس کو مل لیا جائے، یا ہمارے نزدیک اچھا اخلاق یہ ہے کہ دوسرے کا کوئی کام کر دیا جائے، ہمارے نزدیک اچھا اخلاق صرف یہ ہے کہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر رسول پاک علیہ السلام کی بہترین تعلیمات کے اندر اخلاق اس سے اونچا ایک درجہ ہے۔ اخلاق کہتے ہیں دوسروں کی خیر خواہی کو سوچنا، دوسروں کی بھلائی کو سوچنا۔ ہر آدمی، ہر مسلمان دوسروں کے بارے میں صرف یہ سوچنے والا بن جائے کہ میں کیسے فلاں آدمی کو نفع پہنچا سکتا ہوں، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی، ایمان والوں کو بھی غیر ایمان والوں کو بھی۔ مسلمان کی شان ہی صرف یہ ہے
کہ وہ دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے، دوسروں کی بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اگر غور سے سوچا جائے تو یہ چیز روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر تشریف لے گئے۔ واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، طائف والوں نے کتنا ستایا ہے، اور طائف والوں نے کتنا مارا ہے، اور طائف والوں نے کیسے طائف سے باہر نکال دیا ہے، اور کس طریقے سے بچوں کو پیچھے لگا دیا ہے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے بھی برداشت نہ کر سکے، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت دیجئے 2 پہاڑوں کو ملا کر ان کو ختم کر دیں۔ یا رسول اللہ اجازت دیجئے، اتنی زور سے آندھی میں لے کر آؤں گا کہ ان کو میں اڑا کر کسی سمندر کے اندر پھینک دوں گا۔ آسمان سے فرشتے آ کر اجازت مانگتے ہیں۔ یہاں اس بات کو سامنے رکھا جائے کہ فرشتوں کا یہ اجازت مانگنا اس لیے تھا کہ فرشتوں کو بتا دیا گیا کہ اب ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملنی، اور واقعتاً جن لوگوں نے طائف میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تنگ کیا تھا ان کو ہدایت نہیں ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو جانتے تھے کہ اب ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا عذاب اسی وقت نازل ہوا کرتا ہے جب ہدایت اللہ جانتے ہیں کہ اتمام حجت ہو چکا، اب ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملنی، اللہ عذاب کا فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ عذاب کے فرشتوں کا آ جانا اور عذاب والے فرشتوں کا سوال کرنا اسی بنیاد پر تھا کہ اب یہ طائف والے جو ستانے والے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملنی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی یہ جاننے کے باوجود کہ اب ان کو ہدایت نہیں ملنی، آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ تو پتہ ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، لیکن اللہ کریں کہ ان کی اولادوں کے اندر ایسے بندے پیدا ہوں گے جن کو ہدایت ملے گی، لہٰذا میں ان کو ختم کرنا نہیں چاہتا۔ اے پہاڑوں کے فرشتوں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ ان کو ختم کر دو، اے آندھیوں کے فرشتوں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ ان کو اڑا کر ختم کر دو، یہ جاننے کے باوجود کہ ان کی قسمت میں ہدایت نہیں رہی۔ یہ ہے خیر خواہی، یہ ہے اخلاق حسن، یہ ہے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کہ ایک آدمی دوسرے کا اتنا بھلا چاہنے والا ہو، اتنی خیر خواہی دوسرے کے سامنے ہو کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت کو نہیں لکھا ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ شاید ان کی اولادوں کے اندر سے ہدایت والے پیدا ہو جائیں، یہ ہے خیر خواہی، یہ ہے بہترین اخلاق، یہی ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت بہترین اور بہت اونچے اخلاق والے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے، ایک آدمی کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا، میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا، میں نے بائیں ہاتھ سے ہی کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطعت، اگر تو نے انکار کیا ہے تو اب تو کبھی بھی واقعتاً اس ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، دایاں ہاتھ جس سے اس نے کھانے سے انکار کیا تھا اسی وقت شل ہو گیا۔ محدثین فرماتے ہیں بظاہر الفاظ بھی ناراضگی کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، بظاہر الفاظ بد دعا کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے اس کا ہاتھ شل ہوا ہے، لیکن اس کے اندر بھی خیر خواہی موجود ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان چکے کہ اگر میں اس کے لیے اب بد دعا نہیں کروں گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے، آپ کی بات کو رد کرنے کی وجہ سے ابھی عذاب آئے گا اور اس کو ختم کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بد دعا کا کلمہ کہا کہ چھوٹی مصیبت اس پر آ جائے تاکہ بڑی مصیبت سے، بڑے عذاب سے یہ بندہ بچ جائے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام بظاہر ناراضگی کے الفاظ ہیں، بظاہر بد دعا کے الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی خیر خواہی ہے۔ اسلام کے اندر جہاں بھی بہترین اخلاق کا نام لیا جائے گا، بہترین اخلاق کی تعلیم دی جائے گی، جہاں بھی قرآن اور حدیث کے اندر بہترین اخلاق کا حکم ملے گا، اس کے اندر مراد یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کا خیر خواہ بن جائے، دوسرے کی بھلائی چاہنے والا بن جائے۔
جب مسلمانوں کے اخلاق ایسے ہو جائیں گے تو بڑے سے بڑے سنگ دل اور بڑے سے بڑے دین سے دور بھاگنے والے اور بہت وہ بندے جنہوں نے قسمیں کھا لی ہوں گی کہ ہم اسلام کے قریب نہیں جائیں گے، اللہ پاک ان کے دلوں کو بھی موم فرما دیتے ہیں اور اللہ پاک ان کو بھی ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے خود کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی مجھ سے پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ کیسے ہے تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر تم میں سے کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کا چہرہ انور کیسے تھا، آپ کی مبارک آنکھیں کیسی تھیں، آپ کی پلکیں کیسی تھیں، آپ کے بال کیسے تھے، تو میں بیان نہیں کر سکتا، حالانکہ صحابی ہیں، دیکھا بھی تھا۔ کہا اس لیے بیان نہیں کر سکتا کہ رسول پاک علیہ السلام کے چہرہ انور کو شرم اور ندامت کی وجہ سے کبھی دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ شرم آتی تھی کہ میں وہ آدمی ہوں جس نے ہر دشمنی کے موقع پر بڑھ چڑھ کر دشمنی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں کوئی موقع ایسا نہیں تھا جس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہو اور میں نے نہ پہنچایا ہو۔ ہر موقع کے اندر سب سے آگے بڑھ کر نقصان پہنچانے والا، سب سے زیادہ سازشوں کے اندر شریک ہونے والا، رسول پاک علیہ السلام کی ٹوہ کے اندر رہنے والا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے اندر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھائی تو فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ نماز پڑھاتے ہوئے حملہ کر دوں لیکن میں نہ کر سکا۔ رسول پاک علیہ السلام کو پتہ چل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز جو پڑھائی ہے تو صلاۃ الخوف پڑھائی۔ قرآن پاک کے اندر نماز پڑھانے کا ایک طریقہ ہے صلاۃ الخوف، خوف کے وقت کی نماز، ایسے وقت کی نماز کہ میدان جنگ ہو، دشمن سامنے ہو، تیر آ رہے ہوں، تلواریں برس رہی ہوں، ایسے وقت کے اندر بھی نماز کو نہ چھوڑا جائے اور ایسے وقت کے اندر بھی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اس کا ایک طریقہ ہے قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے تو آدھی جماعت آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 1 رکعت پڑھ کر چلی جائے، پھر دوسری آدھی جماعت آئے اور وہ دوسری رکعت پڑھے، پھر اپنی نماز پوری کر کے جائے، پھر وہ پہلے والے آئیں اور اپنی نماز پوری کریں۔ یہ صلاۃ الخوف کا ایک مخصوص طریقہ ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا۔ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری کوئی نماز بھی رسول پاک علیہ السلام کی اقتداء کے بغیر نہ ہو، ہر صحابی یہ چاہتا ہے، لہٰذا اللہ پاک نے حکم دیا کہ ایسے موقعوں پر آپ صلاۃ الخوف ادا کیا کیجئے تاکہ ہر ایک کو آپ کی اقتداء میں نماز کا موقع بھی مل جائے۔ ایک جماعت آتی ہے، 1 رکعت پڑھ کر چلی جاتی ہے، ان کے جانے کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی، ان کا رخ قبلے سے ہٹ جائے گا پھر بھی ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی، وہ ہتھیار اٹھا لیں گے پھر بھی ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ صلاۃ الخوف کا ایک طریقہ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام محسوس فرما لیا کہ میرے ٹوہ کے اندر یہ لشکر ہے، خالد بن ولید مقابلے کے اندر ہیں۔ ظہر کی نماز تو آپ نے سب کو پڑھائی، عصر کی نماز حدیبیہ کے اندر صلاۃ الخوف کے طور پر پڑھائی تاکہ میرے حملے سے بچ جائیں۔ میں نے ہر موقع پر دشمنی کی ہے، میں نے ہر موقع پر نقصان پہنچایا ہے۔ حدیبیہ کے اندر معاہدہ ہوا رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ مکے والوں کا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کو واپس جانا ہے، اگلے سال صرف 3 دن کے لیے آپ مکہ میں آ سکتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے حدیبیہ کے اندر احرام کھول دیا، صحابہ نے احرام کھول دیا، اپنے جانوروں کو وہیں قربان کر دیا، آپ تشریف لے گئے، اگلے سال عمرہ کی قضاء کے لیے آئے۔ حالانکہ میں وہ آدمی تھا جس نے ہر موقع پر دشمنی کی تھی، ہر موقع پر نقصان پہنچایا تھا۔ عمرہ قضاء کے لیے تشریف لائے تو میرے بارے میں خاص طور سے پوچھا خالد کہاں ہیں، اور میرے بارے میں تعریفیہ کلمات کہے۔ سارے لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، خالد فرماتے ہیں میں بھی چلا گیا تھا، مسلمانوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، دیکھنا نہیں چاہتے تھے، ایسی نفرت تھی دل کے اندر۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مجھے یہ پتہ چلا کہ سرکار تشریف لائے تھے، میرا نام لیا تھا، میری تعریف فرمائی تھی، میری دشمنیوں کو بھول گئے تھے، میرے نقصان پہنچانے کو نظر انداز کر دیا تھا،
تو میرا دل پسیج گیا اور میں اسی وقت مدینہ منورہ روانہ ہو گیا اور اسلام میرے دل کے اندر آ گیا۔ ایسا سنگ دل آدمی بھی اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اخلاق حسنہ کی وجہ سے، بہترین اخلاق کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ بہترین اخلاق مسلمانوں کی تعلیمات کا بہترین حصہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر اخلاق، بہترین اخلاق بنانے کا حکم دیا ہے، اور اخلاق کہتے ہیں دوسروں کی خیر خواہی کو سوچنا، دوسروں کے بھلے کو سوچنا، ہر وقت یہ فکر رہنا کہ میری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے، نہ پیسے کا نقصان ہو، نہ وقت کا نقصان ہو، نہ کسی کے عمل کا نقصان ہو، نہ کسی کی نماز کا نقصان ہو، نہ کسی کے اخلاص کا نقصان ہو، میری وجہ سے کسی کا نقصان نہ پہنچے۔ میں ایسی زندگی گزاروں کہ میری وجہ سے دوسرے کو مالی فائدہ بھی ہو، میری وجہ سے دوسرے کو آرام بھی مل جائے، میری وجہ سے دوسرے کے دل میں سکون بھی پیدا ہو جائے، میری وجہ سے دوسروں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں، میری وجہ سے دوسرا خوش بھی ہو جائے، میری وجہ سے دوسرے کا گھر بھی بس جائے، میری وجہ سے دوسرے کا کاروبار بھی چمک جائے۔ ہر حالت میں دوسروں کے نفع کو سوچنا، یہ ہے بہترین اخلاق، اور یہی رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ حضرت حویطب ابن عبد العزیٰ مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں، یہ اپنا قصہ بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ میں وہ آدمی تھا کہ بدر کے اندر میں نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا۔ بدر کے اندر اللہ نے بڑی مدد فرمائی تھی۔ بدر کی مدد قرآن کے اندر بیان کی گئی۔ اللہ نے کتنی مددیں فرمائی۔ اللہ نے بارش کو نازل فرمایا، اللہ نے فرشتوں کو اتارا، اور فرشتے پگڑیاں باندھ کر اترے ہیں۔ 1000 اتاریں گے، پھر اللہ نے فرمایا 2000 اتاریں گے، 3000 اتاریں گے، 5000 اتاریں گے۔ اللہ پاک نے مدد کا بہت زیادہ قصہ بیان کیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اے مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو کہ تم کتنے قسم پرس تھے۔ بدر کے اندر ہم نے کیسی مدد فرمائی تھی۔ بدر کی مدد ایسی تھی کہ اللہ نے فرشتے اتارے، اور فرشتوں کو اترتا ہوا صحابہ نے بھی دیکھا اور غیر مسلموں نے بھی دیکھا۔ ایک صحابی جو بعد میں نابینا ہو گئے تھے، وہ فرمایا کرتے، اگر میری آنکھیں درست ہوتیں اور آج بھی مجھے نظر آ رہا ہوتا، میں تمہیں وہ جگہ بتاتا جہاں میں نے فرشتوں کو اتر کر بیٹھے ہوئے دیکھا، جہاں میں نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، وہ جگہ تمہیں دکھاتا۔ اللہ نے فرشتوں کو اتارا۔ حویطب ابن عبد العزیٰ کہتے ہیں کہ میں بھی ان بندوں میں سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا تھا، جو مسلمانوں کے خون کا پیاسا بن کر آیا تھا۔ بدر کے اندر میں نے خود اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا، اور فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ کر یہ تو میرے دل میں آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ضرور ہوگی، یہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے، ان کو غلبہ ضرور ملے گا، ان کو عزت ضرور ملے گی۔ لیکن میرے دل کا کفر ختم نہیں ہوا۔ فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھنے کے باوجود میں نے اسلام نہیں قبول کیا، میں مسلمان نہیں ہوا، میں نے مسلمان ہونے کا ارادہ نہیں کیا۔ یہ تو میں سمجھ گیا کہ اللہ نے اپنے بندے کی ضرور مدد کرنی ہے۔ اور اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام جب عمرۃ القضاء میں مکہ مکرمہ تشریف لائے، چونکہ معاہدہ یہ تھا کہ صرف 3 دن کے لیے آپ نے مکہ میں آنا ہے، سارے مکے والے مکہ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن حویطب فرماتے ہیں کہ میں اور ایک اور آدمی صرف اس لیے مکہ میں رہ گئے کہ جس دن 72 گھنٹے جس وقت پورے ہوں گے، فوری طور پر ہم کہیں گے نکلو ہمارے شہر سے۔ صرف اس نیت سے میں مکہ میں ٹھہرا رہا، اور جب 72 گھنٹے 3 دن پورے ہوئے، سب سے پہلے شور مچانے والا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کہنے والا کہ جی جلدی ہمارا شہر خالی کر دیجئے، ہمارا معاہدہ 3 دن کا تھا، جلدی سے نکل جائیے یہاں سے، کہنے والا میں تھا۔ میرے دل کے اندر اسلام داخل پھر بھی نہیں ہوا، فرشتوں کو دیکھ کر بھی نہیں ہوا، مسلمانوں کو دیکھ کر بھی نہیں ہوا، ان کی عبادات دیکھ کر بھی میرے دل میں ایمان نہیں آیا۔ میرے دل میں ایمان کب آیا؟ فرماتے ہیں میرا دل ایمان سے اس وقت بھر گیا جب فتح مکہ کے اندر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ فتح مکہ کے اندر میں نے دیکھا، ہمیشہ سنتے تھے کہ جب کوئی آدمی فاتح بن کر کسی شہر میں آتا ہے، پورے شہر کو اجاڑ دیتا ہے، پورے شہر کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے،
پورے شہر کو پورے شہر پر اپنا تسلط جما لیا کرتا ہے، اپنی عزت کا ڈھنڈورا پیٹ دیا کرتا ہے، اپنے غلبے کا اعلان کیا کرتا ہے۔ لیکن جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اونٹنی مبارک پر تشریف فرما تھے، سر مبارک پیشانی کا جھکا ہوا تھا، الحمدللہ وحدہ، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، نصر عبدہ، اے اللہ تو نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، انجز وعدہ، اے اللہ تو نے ہی اپنے وعدے کو پورا فرمایا۔ اس انداز سے داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، صحابہ کو میں نے دیکھا کہ کوئی کھڑے ہو کر رونے کے اندر لگا ہوا ہے، کسی کی پیشانی زمین کے اوپر ہے، کوئی کسی طریقے سے مکے والوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ اس دن اخلاق کو دیکھ کر میں اسلام کے اندر داخل ہوا۔ مسلمانوں کے اخلاق نے بڑے بڑے سنگ دلوں کو اسلام کے قریب کیا ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایمان میں داخل ہونے کے لیے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر میرے لیے بچھائی۔ بہت عقل مند اور بہت سمجھدار صحابی تھے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قدر فرماتے تھے۔ فرمایا کہ جب میں حاضر خدمت ہوا، آپ نے اپنی مبارک چادر بچھائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے بیعت لی ہے تو مجھے فرمایا کہ بیعت کرو اس بات پر کہ مسلمانوں کے خیر خواہ بن کر رہو گے۔ اس بات پر بیعت لی۔ یہ جو بیعت لی جاتی ہے، آج بھی صلحاء کے اندر طریقہ ہے کہ بیعت کرتے ہیں، یہ بیعت قرآن کے اندر بھی مذکور ہے، اور یہ بیعت احادیث کے اندر بھی بہت کثرت سے ملتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک علیہ الصلاۃ نے مجھ سے بیعت لی اس بات پر کہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ان کی عادت تھی، اگر سواری پر سے کوڑا بھی نیچے گر جاتا، کسی کو نہیں کہتے تھے کہ میرا کوڑا پکڑا دینا، نیچے اتر کر اس کو پکڑتے تھے کہ میں نے سوال نہیں کرنا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ مجھ سے بیعت لی ہے اس بات پر کہ میں اللہ کی بات کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کروں گا۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی منشطنا ومکرہنا ویسرنا وعسرنا، ہم نے رسول پاک علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی تھی اس بات پر کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی ہر حالت میں بات کو سنیں گے، ہر حالت میں بات کو مانیں گے، ہمارا دل چاہے گا پھر بھی سنیں گے اور مانیں گے، دل نہیں چاہے گا پھر بھی سنیں گے اور مانیں گے، ہم تنگی کی حالت میں ہوں گے پھر بھی آپ کا اتباع کریں گے، ہم وسعت کی حالت میں ہوں گے پھر بھی آپ کا اتباع کریں گے۔ مختلف چیزوں پر رسول پاک علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی بیعت لینے کی۔ حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، میرے لیے چادر بچھائی ہے، اور مجھ سے جب بیعت لی تو اس بات پر بیعت لی کہ بیعت کرو کہ میں دوسروں کا خیر خواہ بن کر رہوں گا، دوسروں کی صرف بھلائی کو سوچوں گا، دوسروں کی خیر خواہی میرے دل کے اندر آئے گی۔ تو اخلاق حسنہ، بہترین اخلاق جس کا رسول پاک علیہ السلام نے حکم دیا، اس کا معنی ہے دوسروں کا خیر خواہ بننا، دوسروں کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھنا، دوسروں کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھنا اور اس کو حل کرنا۔ حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ کی عادت شریفہ تھی، لوگ ان کے پاس آتے کہ جی فلاں مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں، اور مشہور تھا کہ جو آدمی بھی، جو صاحب ضرورت بھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر دعا کرتا، اور جس کے لیے بھی دعا فرما دیتے اللہ اس کے مسئلے کو حل کر دیتے۔ لیکن ایک عادت تھی ان کی، عادت یہ تھی کہ جو بھی دعا کرانے کے لیے جاتا اپنا مسئلہ بیان کرتا اور اس کے بعد دعا کی درخواست کرتا، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہارا مسئلہ سن لیا ہے، تمہارے لیے میں کل دعا کروں گا۔ اس دن نہیں کرتے تھے، فرماتے کل تمہارے لیے دعا کروں گا، ہر ایک کو یہی فرمایا کرتے۔ کسی دن ایک نے پوچھا کہ بزرگوں آپ اسی دن دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ جس دن بندہ آتا ہے دعا کی درخواست کرتا ہے اسی دن آپ دعا فرما دیا کریں۔ فرمایا کہ نہیں، جو میں مستجاب الدعوات بنا ہوں، جو میں دعا کرتا ہوں اور اللہ قبول بھی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کسی مصیبت والے کی مصیبت کو سنتا ہوں، کسی مسئلے والے کے مسئلے کو سنتا ہوں، کسی پریشان کی پریشانی کو سنتا ہوں، کسی بیمار کی بیماری کا سنتا ہوں، تو میں پورا ایک دن اور ایک رات اپنے آپ کو منواتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ یہ اس کا مسئلہ نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے۔
بیمار وہ نہیں ہے، بیمار میں ہوں، مصیبت زدہ وہ نہیں ہے، مصیبت زدہ میں ہوں، مسئلہ اس کا نہیں پھنسا ہوا، مسئلہ میرا پھنسا ہوا ہے، اور جب میری جسم کا ذرہ ذرہ اور بال بال اور رگ رگ کے اندر میرا جسم اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ واقعتاً میرا مسئلہ ہے، پھر میں اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں تو اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے مسئلوں کو اپنا مسئلہ سمجھیں، اگر ہم دوسروں کی مصیبتوں کو اپنی مصیبت سمجھنا شروع کر دیں، آج بھی اللہ کی مدد اتر سکتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے اور الصلحاء کا اس زمانے کے اندر کہنا یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت تو ہمارے انتظار میں ہے۔ آج جو ہم اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے، اللہ کی مدد اترا کرتی ہے یا تو اس وقت اترتی ہے جب پورے کا پورا دین پوری کے پورے مسلمانوں کے اندر موجود ہو، ایک بھی دین کی بات نکلی ہوئی نہ ہو۔ یا تو اللہ کی مدد کو لینے کا ایک طریقہ یہ ہے، مکمل دین پر سارے کے سارے مسلمان چلنے والے ہوں، اللہ کی مدد آج ہی آ جائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے مدد لینے کا کہ ہر آدمی اپنے آپ کو قصوروار سمجھے، ہر آدمی اپنے آپ کو ناقص سمجھے۔ نماز پڑھنے والا سمجھے کہ میری نماز کسی کام کی نہیں ہے، روزہ رکھنے والا سمجھے کہ میرا روزہ کسی کام کا نہیں ہے، حج کرنے والا سمجھے کہ میرا حج ناقص ہے، اخلاق والا سمجھے کہ میرے اخلاق ناقص ہیں، اور اس پر اللہ کے سامنے آنسو بہانا آ جائے تو پھر بھی اللہ کی مدد نازل ہو جایا کرتی ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ فرماتے ہیں جب توبہ استغفار بھی ہوگی تو میں اپنے عذاب کو روک لوں گا۔ مسئلہ آج ہمارا صرف یہ ہے، ہم اپنی زندگیوں پر بڑے مطمئن ہیں۔ ہم میں سے جو آدمی 1% دین پر چلنے والا بڑا مطمئن کہ ماشاءاللہ میرے جیسا تو سمجھدار کوئی ہے ہی نہیں، جتنا میں عقل مند، جتنا میں سمجھدار، جتنا میں دوسروں کے بارے میں سوچنے والا کوئی نہیں۔ نمازی اپنی نماز پر مطمئن ہے، روزے دار اپنے روزوں پر مطمئن ہے، حج کرنے والا اپنے ٹوٹے پھوٹے حج پر مطمئن ہے، 2 رکعت تہجد پڑھنے والا تہجد پر بڑا نازاں ہے اور بڑا مطمئن ہے۔ جس دن ہمارے اندر یہ حالت آ گئی کہ ہم اپنی عبادات کو، اپنی زندگیوں کو ناقص سمجھ کر ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے، اللہ کی مدد اسی دن ہمارے اوپر متوجہ ہو جائے گی۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں آج ہر آدمی اپنے آپ کو جنید بغدادی سمجھتا ہے، آج ہر آدمی اپنے آپ کو بایزید بستامی سمجھتا ہے۔ فرمایا بڑے شوق سے سمجھو، کوئی تمہیں نہیں روکتا کہ اپنے آپ کو جنید بغدادی نہ سمجھو، کوئی نہیں کہتا، بڑے شوق سے ہر آدمی کو حق ہے یہ سمجھنے کا کہ میں جنید بغدادی ہوں، ہر آدمی بڑے شوق سے سمجھے۔ لیکن اللہ کے بندو وہ بھی تو سمجھو جو جنید اپنے آپ کو سمجھتے تھے، وہ تو ہم نہیں سمجھتے۔ اپنے آپ کو جنید بغدادی تو میں سمجھتا ہوں، لیکن جو خود جنید اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ میں نہیں سمجھتا۔ حضرت جنید بغدادی قسم کھا کر فرمایا کرتے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں پوری زمین پر مجھ سے بدتر کوئی نہیں۔ یہ ہے جنید بغدادی کا اپنے بارے میں نظریہ کہ پوری زمین پر مجھ سے زیادہ بد آدمی کوئی نہیں، مجھ سے برا کوئی نہیں۔ بڑے شوق سے ایک آدمی اپنے آپ کو جنید بغدادی سمجھے، لیکن یہ بھی تو سوچے کہ جنید اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے، وہ بھی تو کبھی سوچ لیا کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور ان کے ماموں ہیں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ فرمانے لگے، بغداد میں رہتے تھے، کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے بغداد میں نہ دفن کرنا۔ لوگوں نے کہا جی اور کہاں جا کر دفن کریں؟ کہیں دور جا کر دینا، کسی گمنام جگہوں پر، اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں بغداد کی زمین مجھے باہر نہ پھینک دے، اور اگر بغداد کی زمین نے مجھے قبول نہ کیا اور باہر پھینک دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ جو عام مسلمانوں کو میرے بارے میں حسن ظن ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ کے پاس لے جانے کے لیے میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے حسن ظن کے۔ صرف مسلمانوں کا حسن ظن میرے پاس ہے۔ قیامت والے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کیا لے کر آئے؟
تو صرف یہ کہوں گا کہ اللہ تیرے کچھ بندے مجھے اچھا سمجھتے تھے، ورنہ میرے پاس کچھ نہیں، نہ نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ عبادت ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے بغداد کے اندر دفن نہ کرنا، کہیں دور دراز جا کر دفن کر دینا، گمنام جگہ میں جا کر دفن کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغداد کی زمین مجھے باہر پھینک دے، اور باہر پھینکنے کی وجہ سے جو حسن ظن ہے مسلمانوں کا وہ کہیں مجھ سے ختم نہ ہو جائے۔ میرے پاس میری کل کائنات مسلمانوں کا حسن ظن ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی کا مقام اولیاء اللہ کے اندر ایسے ہے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ملائکہ کے اندر۔ اتنے بڑے اللہ والے مسجد تشریف لے جاتے، دروازے پر کھڑے ہو کر روتے رہتے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں مسجد کے اندر پاؤں رکھوں تو مسجد ہی ناپاک نہ ہو جائے، اور پھر بڑی دیر رونے کے بعد بڑی مشکل سے مسجد میں جایا کرتے۔ بڑے شوق سے اپنے آپ کو سمجھیے کہ ہم بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن جو اللہ والے اپنے آپ کو سمجھتے رہے، جو اللہ والے اپنے آپ کو سوچتے رہے، وہ بھی تو کبھی سوچنا چاہیے۔ ایک آدمی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا جی بزرگوں، آج ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ جو بھائی چارے کی تعلیمات تھی، جو اسلام نے بھائی چارہ سکھایا تھا، وہ آج دنیا کے اندر نظر نہیں آتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ اگر تو تمہاری نیت یہ ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے، لوگ تمہارا اکرام نہیں کرتے، لوگ تمہیں کھانا نہیں کھلاتے، لوگ تمہارے ساتھ بہتر معاملے سے پیش نہیں آتے، لوگ تمہاری مدد نہیں کرتے، پھر تو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ لیکن اگر تمہارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا سکھایا، اللہ کے نبی نے تو اخوت دینی یا دینی بھائی چارہ اس کو سکھایا تھا کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، ہم دوسروں کا خیال رکھیں، ہم دوسروں کی بھلائی کو چاہیں، ہم دوسروں کے کام آئیں، ہم دوسرے مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور کریں۔ یہ چیز تو آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ اخوت دینیہ صرف اس کا نام ہے کہ یہ دیکھتے رہو کہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں۔ تو بہرحال جیسا کہ شروع کے اندر عرض کیا کہ دین نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مجموعے کا۔ اگر کسی آدمی کے اندر مکمل طریقے سے حقوق اللہ موجود ہیں لیکن حقوق العباد کے اندر اگر کمی ہے تو یہ بندہ بھی کامل ایمان والا نہیں ہے، اور اگر کسی بندے کے اندر مکمل طور پر حقوق العباد موجود ہیں لیکن اللہ کے حقوق کو وہ توڑنے والا ہے، یہ بندہ بھی کسی صورت میں کامل ایمان والا نہیں۔ لیکن بہت سارے اعتبارات کو سامنے رکھتے ہوئے حقوق العباد کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کوشش کریں، اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائیں، آپ حضرات کو بھی، کہ ہم تھوڑا سا اپنی زندگی کو مسلمانوں والی زندگی بنا کر جینے کا ارادہ کریں۔ ہم اس بات کی نیت کریں کہ آج کے بعد ہم نے مسلمان دکاندار بننا ہے، آج کے بعد میں نے مسلمان باپ بننا ہے۔ میں مسلمان پہلے ہوں، باپ بعد میں ہوں، مسلمان پہلے ہوں، خامند بعد میں ہوں، مسلمان پہلے ہوں، پڑوسی بعد میں ہوں، مسلمان پہلے ہوں، ملازم بعد میں ہوں، مسلمان پہلے ہوں، آقا بعد میں ہوں۔ جو کچھ بھی میں نے بننا ہے اس سے پہلے میں نے دیکھنا ہے کہ میرے مذہب کی، میرے دین کی اس میں تعلیم کیا ہے، اور اس انداز سے میں نے اپنی زندگی کو اختیار کرنا ہے۔ جس دن ہم نے یہ ارادہ کر لیا اور جس دن ہم نے اللہ کے سامنے آنسو بہانے شروع کر دیے، اللہ کی مدد اور نصرت کے دروازے اسی دن ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔